ماں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ماں نیک اچھی اخلاق والی تو بچے کی تربیت بھی ویسی ہی۔ ماں کی گفتگو میں نرمی ہے تو اس کا اثر بچوں میں بھی آتا ہے۔ اور ایک ماں اگر وہ عالمہ ہو، فاضلہ ہو، جو قرآن کا درس حاصل کر چکی ہو، درس دے رہی ہو، حدیث پڑھ چکی ہو، حدیث پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہو، مسائل شرعیہ جاننے والی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی آغوش میں تربیت پانے والا بچہ کیسا ہوگا؟ اس لیے قابل مبارکباد یہ گاؤں، میں تو کل سے سن بھی رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا ہوں، آپ کی کاوشوں کو دیکھتا رہا ہوں، خصوصاً حضرت کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہیں، یہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کا جو قلعہ آپ نے علم کا یہاں قائم کیا ہے تمام مسلمانوں کے علاقوں میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے لیے تو دعا سارے بزرگ کر رہے ہیں، اب یہ دعا کی جائے کہ جو حوصلہ اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمایا ہے بقیہ علاقے کے لوگوں کو بھی وہی حوصلہ اللہ عطا فرمائے۔ آمین سبحان یہ اللہ۔ چیز قائم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کے ایمان، عقائد، اعمال اپنے آپ محفوظ رہیں گے۔ بے شک۔ آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا اور بزرگوں نے اس محفل کو بھی جو ختم بخاری شریف کی محفل ہوتی ہے کہا ہے کہ بڑی برکت والی ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں جو دعائیں کرتے ہیں بندے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بے شک۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد ہم عام زبان میں کہیں تو سب سے زیادہ صحیح و بھروسے والی کتاب ہے، یہ اس کتاب کا درجہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کسی مسلمان سے قرآن تو تمہاری مقدس کتاب ہے، اس کے بعد پہلا نمبر کس کتاب کا آتا ہے تو آپ کہیں گے بخاری شریف کا۔ اتنی مقبول یہ کتاب بارگاہ الہی اور بارگاہ رسول ہے، اور کیوں نہ ہو، کس شان کے حامل تھے ہمارے امام بخاری۔ نام آپ کا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، آپ کے پردادا مغیرہ وہ مشرف با اسلام ہوئے، یہاں سے آپ کے خاندان میں اسلام آیا۔ اب آپ دیکھیے پردادا اسلام قبول کریں اور پر پوتا اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کو تو اگر جوڑا جائے تو پردادا لکڑ دادا بہت آگے تک جائیں گے نا، لیکن اسلام کے تعلق سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں، یہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ کی بستی میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں رب قدیر ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ابھی پیچھے تھوڑا رہ گئے ہیں اگر وہ بھی آ گئے ساتھ میں تو سوچئے یہ مدرسہ آگے چل کے انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی بنے گا ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری قوم کی بچیوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے، وہ بس پورا کر سکتا ہے اگر یہاں کے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کام کے لیے۔ تو حضرت امام بخاری بخارا میں پیدائش ہوئی آپ کی 13 شوال، عید کا جو مہینہ کہلاتا ہے نا، دیکھیے سارے مدرسوں کے کھلنے کا ٹائم وہی ہے۔ 13 شوال کو کتنا بہترین مہینہ، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، کتنی دعائیں ماں نے کی ہوں گی رمضان میں، ماں باپ کی دعا رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہو رہی ہے، اور 13 کو امام پیدا ہوا اور دن جمعہ کا سبحان اللہ، اور وقت عصر کا۔ فضیلت اور فضیلت دیکھیے، جمعہ سے بہترین کوئی دن نہیں، اور عصر کا وقت وہ کا وقت ہے جس کی عظمت کیا بیان کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے قرآن میں، والعصر، اتنا مقدس وقت ہے، اتنا بابرکت وقت ہے جس وقت حضرت امام بخاری کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور لقب آپ کا، آپ القاب دیکھتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کے ہوتے ہیں، کسی کا لقب محدث اعظم، کسی کا مفتی اعظم، کسی کا مجدد اعظم، کسی کا شیخ الاسلام، الگ الگ القاب ہوتے ہیں۔
امام بخاری کا لقب تھا امیر المومنین فی الحدیث. یہ شرف کسی کو یہ لقب نہ مل سکا. امام بخاری کا یہ لقب، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی القاب ہیں جس میں شمار کیے گئے ہیں کہ آپ کا ایک لقب ہے ناصر الاحادیث النبویہ، حدیث نبوی کی مدد کرنے والے، اور ناشر الموارث المحمدیہ، محمد کی میراث کو بانٹنے والے، پھیلانے والے. یہ آپ کے القاب ہیں. صرف لقب سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جس کا تذکرہ اور ذکر ہم آپ سن رہے ہیں. اس کا بہت چھوٹی عمر آپ کی تھی کہ آپ کی والد گرامی کو وصال ہو گیا، اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ رب تعالیٰ جسے بہت اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے تو وہ یتیم ہو جایا کرتے. ماں نے پرورش کی، اور بچپن میں ایک حادثہ اور ہوا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی. اب ماں کتنی تڑپتی ہوں گی، یہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، آگے چل کے ہوگا کیا؟ یہ نہ دنیا دیکھ پا رہا ہے، نہ کتابیں پڑھ پائیں گے، یہ کیسے زندگی بسر ہوگی، اور میں اکیلی. بڑی دعائیں کی، رو رو کے دعائیں کی بارگاہ الہی میں. ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ خاتون تمہاری دعا قبول ہو گئی. اب اس صبح جب امام بخاری چھوٹے سے تھے، آنکھ کھلی تو بینا ہو گئے، سب دیکھ رہے ہیں، ایسی دعا قبول ہو. ابھی ایک واقعہ ابھی سنا میں نے، حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین صاحب کا. آپ دیکھیے وہاں بھی مسئلہ کیا ہے کہ درس بخاری ختم کر کے گئے تھے آپ، اور آپ کی دادی کو بینائی واپس آ گئی. یہ امام بخاری کا خاص فضل و کرم ہے. میں سمجھتا ہوں بخاری شریف کا مکمل درس سن کر اگر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے نابینا لوگوں کی بینائی واپس آ سکتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے بشارت دی، رسول اللہ کے نبی نے آ کے امام بخاری کی بینائی واپس آنے کی خوشخبری سنائی. کیوں؟ کیونکہ اس سے معلوم ہو رہا کہ صرف ماں دعا نہیں کر رہی تھی، یہ روئے زمین پر موجود سارے اولیاء اور انبیاء دعا کر رہے تھے سبحان اللہ کہ اس بچے کی بینائی واپس آ جائے. کیوں؟ کیونکہ بینائی واپس آنے سے صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک ماں کے بیٹے کو آنکھ کا نور مل گیا، صرف یہیں تک معاملہ محدود نہیں تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی آنکھ میں روشنی پا رہی، نہیں، بلکہ یہ انبیاء اولیاء جانتے تھے کہ اگر یہ بینائی واپس آ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، نبی کی گفتار، نبی کے کردار، نبی کی تقریر کے میدان میں آنے والے اندھیرے کو قیامت تک کے لیے دور کر دیا جائے امام بخاری کے ذریعے سے. اور ہوا بھی ایسے. حضرت امام بخاری نے جو خدمات انجام دی ہیں کہ آج بڑے بڑے شبہات کو دور کر دیا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں ہوتی ہیں. آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا کیا تھا، ان کے کیا فرمان ہیں، بڑے بھروکے سے ساتھ ہم اس کتاب میں پاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شان تھی حضرت امام بخاری کی. بچپن آپ دیکھ رہے ہیں، بینائی واپس آئی، مکتب سے تعلیم شروع ہوئی، اور 10 سال کی عمر میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب علم حدیث کو حاصل کرنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا ہے. بڑے بڑے محدثین اور اساتذہ کی بارگاہ میں آپ گئے، علم حاصل کرنے لگے. چھوٹی عمر بھی 10 12 13 سال کی عمر. کچھ عرصہ گزرا کہ محدثین کو ٹوکنے لگے، وہ بھی تعجب میں کہ یہ بچہ آیا، ابھی اس کی عمر کیا ہے، یہ میری گرفت کر رہے ہیں، یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں، یہ میری اصلاح کر رہے ہیں. یہ شان تھی حضرت امام بخاری کی جب آپ طالب علم تھے. اور ان کی یادداشت کے بارے میں تو بہت مشہور، اپنے ساتھیوں کے ساتھ درس لیتے تھے اساتذہ کی بارگاہ میں جا کر، کبھی خود لکھتے نہیں تھے. ایک بار سن لیا بس ان کی میموری میں آ گیا. آج تک کمپیوٹر بھی فیل. ساتھی لوگ ہمدرد ہوتے تھے نا، کیا کہتے تھے کہ بھائی کہاں گئے؟ اے محمد ابن اسماعیل،
ہم لوگ آتے ہیں، اساتذہ کچھ بولتے ہیں تو لکھتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ طالبات جو اس درس کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوگا، نوٹس بنایا ہوگا. کچھ باتیں کتاب میں ہوتی ہیں، کچھ باتیں کتاب سے الگ ہوتی ہیں. اساتذہ بولتے ہیں تو جو ہونہار طالب علم ہوتے ہیں وہ اسے فوراً نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں مس نہ ہو جائے. پھر وہ تکرار کرتے ہیں، سبق ملاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ چیز ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے. تو امام بخاری کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ لکھتے ہیں، آپ کچھ لکھتے نہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آج آپ نے سنا، کچھ دنوں بعد بھول جائیں گے. کیسے ہوگی آگے دین کی خدمت؟ کیسے آپ کو یاد رہے گا سب؟ مسکراتے تھے امام بخاری. جب بار بار ان لوگوں نے، ان کی بھی یہ مخلصانہ بات تھی، ان کی نیت اچھی تھی کہ ہمارے ساتھی ہماری طرح رہیں. کئی بار ٹوکا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنے دن ہو گئے درس کو، کہا اس وقت جو ہے 16 دن ہو چکے ہیں. اتنی حدیثیں استادوں سے اب تک آپ لکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. کہا 15,000. ٹھیک ہے، سناؤ 15,000 پہلے. اللہ اکبر. اب وہ جنہوں نے لکھا تھا وہ سنا رہے ہیں، دیکھ کر امام بخاری کا نہیں یہ ایک لفظ چھوٹ گیا. اللہ اکبر. یہ چیز آگے پیچھے ہو گئی، استاد نے یوں نہیں یوں بتایا. وہ لوگ کہنے لگے کمال ہو گیا، جو کچھ ہم لوگوں نے لکھا تھا ایک بار سن کر امام بخاری نے اسے یاد کر لیا. ہم نے اپنے نوشتوں کی جو لکھا ہوا تھا اس کی اصلاح ان سے سن کر کی. اللہ. یہ ان کی میموری کا عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا. یہی ہوا. اس کے بعد درس ان کا چلا، کئی ملک میں گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، بغداد گئے، موبائل بغداد گئے، مصر گئے، تعلیم حاصل کری. بھائی والدہ کے ساتھ حج کے لیے بھی گئے، عمرہ کیا، حج کیا. والدہ اور بھائی واپس آ گئے، یہ تحصیل علم کے لیے وہیں رک گئے. یہ جذبہ تھا حضرت امام بخاری کا. اور دھیرے دھیرے وہ شہرہ ہر طرف آپ کا پھیلتا گیا، ایک علمی دبدبہ آپ کا قائم ہوتا گیا. جس شہر میں جاتے وہاں قطار لگا کے علماء آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے. بغداد آپ پہنچے تو وہاں علماء ایک سے بڑھ کے علماء تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہونا. لاؤ چلو امتحان لیا. تو 10 عالموں نے آپس میں پری پلان کر کے کہا 10 حدیث ان کو سناؤ اور پوچھو ان سے کہ یہ حدیث آپ نے سنی. بہت سنتے ہیں کہ یہ سارے محدثوں کے امیر ہیں، بہت بڑے، سب سے بڑے محدث ہیں اس وقت. یہ 10 سب لوگ، اور اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو. حدیث میں ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین یہ ایک حدیث ہے، متن ہے، جس کو کہتے ہیں متن. لیکن یہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تو یہ جو سننے والے ہیں ایک کے بعد ایک آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے سند. اس کو سند کہتے ہیں. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، یہ سند ہے. اور کیا سنا وہ متن. تو متن حدیث بھی کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہوتی، اس میں بھی تھوڑا ان لوگوں نے آگے پیچھے کر دیا. لفظ معنی نہیں بدلا، لفظ کو تھوڑا آگے پیچھے کیا. معنی بدلیں گے تو درستی نہیں ہے. اور وہ بھی امتحان کے لیے کیا. جیسے میں کہوں میں بسو آیا ہوں، اور جو کہہ دو آیا ہوں میں بسوں، بات تو ایک ہی ہے نا، صرف تقدیم تاخیر کر دی ہم نے. میں بسو آیا ہوں اور آیا ہوں میں بسو، دونوں بات. تو اسی طرح حدیث جو تھی اصل اس میں تھوڑا سا جملہ کہیں بدل دیا. اسی طرح سند بھی، کس نے کس سے سنا، کس نے، اس میں بھی کچھ آگے پیچھے کر دیا. اور 10 حدیث میں بہت عام زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت طلبہ موجود نہیں، عوام بھی موجود. تو 10 حدیث سب نے لی اپنے پاس، ریزرو رکھی ہے کہ امام بخاری کے پاس جا کے عوام کو جمع کیا. ابھی یہ جو ہے پریشان ہوں گے کہ یہ حدیث کون سی ہے، یا یہ کہیں گے میں نے حدیث سنی تو ہم لوگ کہیں گے یہ کیسے آپ نے سن لیا. بیٹھے تھے، امام بخاری کو بلایا گیا، آپ بھی آ رہے. پہلے عالم آئے، کہا میں 10 حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا 10 حدیث. امام بخاری کہا میں نے نہیں سنا. آپ لوگ حیران. جو لوگ تمل سے کہیں گے بتائیے اتنی ان کی شہرت اور 10 حدیث سنا دی، ایک بھی انہوں نے ابھی تک نہیں سنی.
وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث کا علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے کبھی تھوڑی نہ کہا ہوگا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا محدث۔ تو جو ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا، اسے یہ راز اس پر آشکارا ہوتا تھا اور شہرت مطلب ہونے لگی۔ دوسرے آئے انہوں نے تو سنا امام بخاری نے کرنا، یہ بھی نہیں سنی، 10 کی 10 میں سے کوئی نہیں سنی۔ تیسرے آئے انہوں نے سنا، اس طرح 10 آ گئے، 100 حدیث سنا دی۔ امام پاک نے کہا میں نے اس میں سے کوئی حدیث نہیں۔ اب تھوڑا پبلک کی شور ہونے لگا، لیکن جو عقل مند تھے وہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہے معاملہ۔ ارے ایک دو تو سن کہتے کہ میں سنا ہوں، سب کے سب کہہ رہے نہیں سنا۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا دیکھا، آپس میں بات کرنے لگے ہوں گے کہ دیکھا انہی کی شہرت تھی۔ تب کہا گیا کہ کیسے 100 حدیثیں ہیں اور آپ کہہ رہے کہ میں نے ایک بھی نہیں سنی۔ کہاں سنی؟ پہلے والے سے کہا آپ جو ہے آپ نے یہ 10 سنائی، دیکھیے ایک بار انہوں نے سنایا، وہ پہلے عالم جو تھے 10 حدیث پڑھی اور آگے پیچھے کر کے پڑھی نا، جیسے انہوں نے پڑھی تھی امام بخاری نے ویسے ہی سنایا۔ آپ نے یوں سنایا، یہ یوں نہیں یوں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سے کہا آپ نے 10 یوں سنایا، آگے پیچھے کیا، جیسے انہوں نے آگے پیچھے کیا ویسا انہوں نے سنایا امام بخاری نے پہلے۔ آپ تو یوں پڑھ رہے ہو نا، ایسے حدیث نہیں ہے، رسول اکرم سے اس طرح مروی۔ سبحان اللہ۔ سند میں آپ نے ان کا ذکر کیا، نہیں ان کا ذکر نہیں، ان کا ہونا چاہیے۔ یہ امام بخاری کی شان۔ وہی نہیں کہ جو صحیح حدیث سنی تھی وہی یاد ہو، اگر کوئی غلط پڑھا تو وہ بھی یاد کر لیتے تھے ایک بار سن کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے 100 200 نہیں، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ سوچ لیجیے آج ہم لوگ 10-12 میں اٹکنے لگتے، 6 لاکھ حدیثیں اس امام کو یاد ہو، اور یہ وہ یاد تو کوئی کچھ بھی بولے ہو جاتا تھا مجھے، مگر یہ وہ تھی کہ جن حدیثوں پر بھروسہ کیا جا سکتا، جن پر عمل کیا جا سکتا۔ پھر ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے جب آپ نے سوچا کہ اب بخاری شریف ہمیں ایک کتاب اس تعلق سے لکھنی، اور یہ بھی رغبت انہیں کیسے ملی، یہ حوصلہ کیسے ملا کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کچھ مکھیاں آپ کے جسم مبارک کی طرف آ رہی ہیں، تو آپ پنکھا لے کر ایسے ایسے جھلتے تھے تاکہ مکھی دور جائے۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، آنکھ کھلی تو کسی معبر سے تعبیر پوچھی کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ذریعے بڑی خدمت ہوگی، آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے جھوٹ کا دفاع کریں، یعنی کہ کوئی چیز جھوٹ حضور کی طرف منسوب ہوگی کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے، آپ ایسا کام کریں گے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کوئی غلط بات رسول کی طرف منسوب کریں، آپ ساری سچی باتیں رسول کی طرف سے جو مروی ہوں گی وہ آپ کی کتاب میں آئے، یہ خدمت آپ انجام دیں گے۔ یہاں سے امام بخاری کو حوصلہ ملا، تب تو مجھے یہ کام کرنا تھا۔ یہ کتاب جو 2 جلد میں، یہ 1 جلد ہے آپ کے سامنے، ایسے ہی لمبی موٹی 2 کتاب ہیں جو آپ کے گاؤں کی بیٹیوں نے جس کی تکمیل کی ہے، پڑھا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ادارے کی جتنی خدمت ہو سکے، اب ایسے آگے جانا ہے، یہ مدرسہ ایک جامعہ بنے گا، یونیورسٹی بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب آپ نے کتاب لکھا اور اس کا نام جس کہتے ہیں بخاری شریف، بخاری شریف، بخاری شریف، بخاری تو امام کا اس میں منسوب ہے، بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے آپ نے امام بخاری کہتے ہیں، مگر کتاب کا نام بخاری نہیں ہے، یہ عوام و خواص نے رکھ دیا اس کتاب کا نام بخاری، امام بخاری نے یہ کتاب کا نام نہیں رکھا، انہوں نے اس کا نام رکھا تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ اتنا لمبا نام ہے اس کتاب کا، اتنا لمبا یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن امام بخاری نے یہ کتاب کا نام رکھا۔ لیکن دیکھو اللہ نے چاہا کہ کتاب کا نام یہ میرا مقبول بندہ خود بھی رکھے، میں تو اسی کے نام سے کتاب کو مشہور کروں، سبحان اللہ۔ تو پوری دنیا اسے بخاری شریف کے نام سے اس کتاب کو یاد کرتی ہے، پڑھتی ہے، جانتی ہے، سیکھتی ہے، سکھاتی ہے۔
تو اب اس جب لکھنے کی باری آئی تو 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد تھی. تو آپ نے اس میں سے جو صحیح تھی، صحیح سے جو زیادہ صحیح ہو اس کو چنا. عمدہ میں جو عمدہ تر ہو، اچھی حدیثیں اس میں جو زیادہ اچھی ہو اس کو چنا، اس میں 6 لاکھ میں سے. اور طریقہ کیا تھا کہ آپ پہلے غسل کرتے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے اللہ اکبر. پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے. خود فرماتے ہیں غسل کرتا، پھر نماز پڑھتا 2 رکعت نفل، اس کے بعد استخارہ کرتا. اللہ. اور استخارے کے بعد جب دل جمتا کہ ہاں یہ حدیث بالکل صحیح پرفیکٹ، اور ہم اس کو اپنی کتاب میں شامل کریں. اتنی محنت کرنے کے بعد مسجد نبوی میں بھی بس بعض علماء نے کہا کہ شروعات مسجد نبوی سے آپ نے کیا اس کتاب کی، اس کے بعد آپ جہاں گئے اس کو لکھتے رہے. لیکن جہاں بھی گئے تو پہلے غسل، 2 رکعت نماز، استخارہ، پھر اس کے بعد دل پہ غور کرنا اس کی میں لکھوں، کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں نظر آئی، سب اچھی ہے اور صحیح حدیثیں تھیں. اس میں سے اصح کو لیا اور اس کتاب میں اس کے بعد آپ لکھتے تھے. تب تو دوستو پوری ختم کر دو، جو دعا کرو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو 6 لاکھ میں سے جو آپ نے اس میں بھی 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر حسب مقررات کو حسب کر دیا جائے تو 4000 ہے، یعنی 6 لاکھ میں سے 7275 حدیث آپ نے نقل. 6 لاکھ یاد تھی، اس میں کتنی لی؟ 7275. 1 لاکھ بھی نہیں، اس میں سے چھانٹ رہے ہیں. سوچیے آپ. اور 7225 کا معاملہ یہ کہ کچھ حدیثیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں. ایک جگہ ذکر کیا، اس کے بعد آگے چل کے کوئی اور موضوع پہ بات ہو رہی، وہاں پر بھی اس حدیث کو ذکر کیا. کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے. یہ علماء اور طلباء جانتے ہیں، اس سے حدیث کو تقویت بھی ملتی ہے، تائید بھی ملتی ہے. تو اگر ریپیٹیشن کو ہٹا دیا جائے، جو حدیث ریپیٹ ہوئی، تو سمجھ لیجئے کہ 6 لاکھ میں سے 4000 حدیثیں ایک قول کے مطابق. اور ایک قول کے مطابق 6 لاکھ میں سے 2623 حدیثیں. 2 الگ الگ قول آئے ہیں اس میں. کسی نے کہا کہ 6 لاکھ میں سے اتنی ہے ریپیٹیشن کو ہٹانے کے بعد، کسی نے کہا مقررات کو ہٹانے کے بعد اتنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بہرحال یہ حدیثیں آپ نے سنی اور آپ کا طرز یہ رہتا تھا کہ نفل نماز، غسل وغیرہ، اس کے بعد جب بیٹھتے تھے تو آپ باب قائم کرتے تھے، ٹاپک، کس ٹاپک پہ لکھنے. تو اب اس میں آپ اس ٹاپک پر کوئی قرآن کی اگر آیت ہے پہلے اس کو ذکر کر دیتے تھے، اس آیت کا ٹکڑا یا پوری آیت. پھر اس کے بعد اگر کوئی حدیث بھی ہے اسی ٹاپک پر اس کا کوئی ٹکڑا کبھی کبھی ذکر کرتے تھے. اب جو حدیث یہ ذکر کرنا چاہتے تھے اس کی مناسبت سے اس حدیث کو اس کے بعد لاتے تھے. کبھی ایک حدیث، کبھی 2 حدیث، کبھی چند حدیث. یہ طریقہ تھا امام بخاری کا کتاب کو لکھنے کا. تو دوستو اسی میں یہ آخری حدیث یہ ہے